روزوں کا باب۔ موضوع روزے کے مکروہات۔ روزے کی حالت میں کلی اور ناک میں پانی ڈالتے وقت مبالغہ کرنا مکروہ ہے کہ اس میں اس بات کا خوف اور ڈر ہوتا ہے کہ کہیں پیٹ میں پانی نہ چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے وقت اور اس کو صاف کرتے وقت مبالغے سے کام لو، البتہ روزے کی حالت میں نہیں۔ اگر روزہ دار کو اس بات کا خوف ہو کہ بوسہ لینے سے اس کی شہوت بھڑک اٹھے گی یا انزال ہو جائے گا تو اس کے لیے بوسہ لینا مکروہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بھی بوسہ لے لیا کرتے تھے اور ازواج مطہرات کے ساتھ لیٹتے بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت اور شہوت کو کنٹرول کرنے میں سب سے زیادہ طاقتور تھے۔ اسی لیے نوجوانوں کے لیے بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں لیٹنا مکروہ ہے، البتہ بوڑھے کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ لپٹنے کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ وہ آدمی جس کو اجازت دی تھی وہ بوڑھا تھا اور جس کو روکا تھا وہ نوجوان تھا۔ وہ لوگ جو ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں یا اس جیسے اور مشکل کام کرتے ہیں، پیراگراف نمبر 10، وہ لوگ جو ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں یا اس جیسے اور مشکل کام کرتے ہیں، ان کے لیے روزہ توڑنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح روزے کے مکلف ہیں اور ان کے لیے روزے میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ دن کے وقت روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کچھ کھانے اور پینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ ہر وہ چیز جو منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے سے انسان کے پیٹ تک پہنچ جائے، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ہر اس چیز سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے جس سے انسان کی غذائی حاجت پوری ہوتی ہو، جیسے وہ انجیکشن جو غذائی حاجت پوری کرنے کے لیے لگوایا جاتا ہے۔ البتہ وہ انجیکشن جو غذائی حاجت پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ بیماری کی وجہ سے لگوایا جاتا ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ وہ چیز جو منہ کے راستے سے ضرورت کی وجہ سے داخل کی جائے، جیسے دوربینی آلہ یا سینے کا سپرے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سرما لگانا اور آنکھ اور کان میں دوائی ڈالنا روزہ توڑنے کا باعث نہیں، کیونکہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ ان چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس لیے بھی کہ آنکھ اور کان عموماً کھانے اور پینے کا ذریعہ نہیں ہے۔ البتہ ناک کے بارے میں یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اس میں دوائی یا قطرے ڈالنے سے دور رہنا بہتر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغے سے منع فرمایا ہے، اور اس لیے بھی کہ ناک میں ڈالی جانے والی چیز فوراً پیٹ میں پہنچ جاتی ہے، اور ہر وہ چیز جو منہ کے راستے سے کھائی جائے، چاہے وہ انسان کو فائدہ پہنچاتی ہو یا نقصان، جیسے سگریٹ نوشی وغیرہ، تو ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ منہ کے ذریعے پیٹ میں جانے والی چیز کھانے اور پینے کے حکم ہے۔ وہ چیزیں جن سے بچنا ناممکن ہو، ان کے ذریعے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے راستے کا غبار اور روٹی کھاتے ہوئے جو روٹی کے ذرات دانتوں میں رہ جاتے ہیں وغیرہ۔ روزے کے مفسدات میں سے دوسرا ہم بستری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روزے کی راتوں میں بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، اور اس آیت میں الرفث سے مراد ہم بستری ہے۔ اگر کسی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کی
تو اس پر اس دن کی قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا تو غلام آزاد کرے، اور اگر غلام نہیں ہے تو پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو 60 فقیروں اور غریبوں کو کھانا کھلائے۔ اور عورت پر بھی کفارہ واجب ہوگا اگر وہ ہم بستری کرنے میں خاوند کے ساتھ راضی ہو، اور اگر اس کے ساتھ زبردستی ہم بستری کی گئی تو پھر اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا، البتہ اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ مریض کے لیے رمضان میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اور دنوں میں گنتی کو پورا کرے۔ اگر مریض نے بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا اور بیماری کے ٹھیک ہونے کی امید بھی ہو تو ٹھیک ہوتے ہی اس پر ان دنوں کی جس میں اس نے روزے چھوڑے تھے قضا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اور دنوں میں گنتی کو پورا کرے۔ اور اگر بیماری ایسی ہو جس کے ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو، یا اگر انسان عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنے سے مکمل طور پر عاجز ہو تو وہ ہر روز فدیے میں آدھا سا چاول یا اس جیسی کوئی اور چیز دے دیا کرے۔ مسافر کے لیے رمضان میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور اس پر قضا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے تو دوران سفر روزہ رکھنے والا روزہ نہ رکھنے والے کو اور نہ ہی نہ رکھنے والا رکھنے والے کو ملامت کرتا تھا۔ وہ سفر جس کی وجہ سے قصر نماز پڑھی جاتی ہو اور وہ جائز مقصد کے لیے ہو، صرف اس کی وجہ سے رمضان میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ البتہ جو سفر گناہ کی غرض سے کیا جا رہا ہو یا اسی وجہ سے کیا جا رہا ہو کہ روزے سے جان چھوٹ جائے تو اس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ مسافر کے لیے سفر میں اس شرط پر روزہ رکھنا جائز ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے مشقت اور تکلیف میں مبتلا ہونے کا خطرہ اور خوف نہ ہو، اور اگر تکلیف میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ایک آدمی کو دیکھا کہ سخت گرمی کی وجہ سے اس پر سایہ کیا جا رہا تھا اور لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی میں سے نہیں ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے نقصان کا خوف ہو تو وہ روزہ چھوڑ دے اور پھر مریض کی طرح اس کی قضا کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزے اور آدھی نماز کو ساقط کر دیا ہے، اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے صرف روزے کو ساقط کر دیا ہے۔ اور اگر ان دونوں کو روزے کی وجہ سے اپنی جان کے بارے میں کوئی خطرہ اور خوف نہ ہو، البتہ بچے کے نقصان کا خوف ہو، تو پھر بھی وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، اور پھر چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ البتہ اس صورت میں ان کو ہر روز ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنی اولاد کو نقصان پہنچنے کا خوف ہو تو وہ دونوں افطار کریں اور مسکین کو کھانے کھلائیں۔ جس عورت کو حیض اور نفاس کا خون آتا ہو اس پر روزہ نہ رکھنا واجب ہے، اور اگر اس نے روزہ رکھا تو ٹھیک نہیں ہے، اور ان دونوں پر حیض اور نفاس سے صاف ہونے پر چھوڑے ہوئے دنوں کی روزوں کی قضا واجب ہے، کیونکہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ حائضہ پر روزوں کی قضا تو واجب ہے البتہ نماز کی قضا واجب نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جب ہم پر ایسی حالت آتی ہے تو ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا ہے، البتہ نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا۔